الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام تر بادشاہت ہے، اور وہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہر وقت ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور اس امتحان سے ہم نے سرخرو کیسے ہونا ہے اس بارے میں ایک ایک بات کی تعلیم، ایک ایک بات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اللہ کے دو طرح کے قانون ہیں، ایک اللہ کا نظام عدل ہے اور ایک اللہ کا نظام رحمت ہے۔ نظام عدل یہ ہے کہ جو آدمی جیسا کام کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ مل جائے، مگر اللہ کا نظام نہ اس جہان میں نہ آخرت میں بندوں کے بارے میں اللہ نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور ظلم کیا ہے کہ کوئی آدمی جنت کا مستحق ہو، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں اور اس آدمی کو دوزخ میں اللہ پھینک دے۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ عدل، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کا کام کیا وہ بھی آخرت میں اس اچھائی کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے رائی برابر ذرہ برابر برائی کا کام کیا وہ بھی سارا کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا۔ نظام عدل اللہ نے نہیں رکھا۔ نظام عدل یہ تھا کہ کوئی نیکی کرے تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب ملے، اور جو بدی کرے، جو گناہ کا کام کرے، اس کو ایک بدی کا گناہ ملے۔ لیکن اللہ کا نظام رحمت یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 سے ضرب دیتا ہوں۔ نیکی ایک کی، مگر اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، مگر نظام رحمت یہ ہے کہ اچھائی کا کام کرو گے تو 10 نیکیاں اللہ دیں گے، اور اگر برائی کا کام کرو گے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یہ ہے نظام رحمت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل کرتے رہو، جستجو کرتے رہو، نیک کام، کسی کام کو بھی چھوٹا سمجھ کے اس کو نہیں چھوڑنا کہ یہ ہلکا کام ہے۔ معمولی نیکی کا کام وہ اس لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے۔ اللہ بخشش کرنے پہ آئے تو اس فاحشہ عورت کی صرف اس بات پہ بخشش کر دے کہ جس نے ایک بلی کو پانی پلایا۔ اللہ بخشش کرنے پہ آئے، ایک اس عورت کی معافی صرف اس بات پہ کر دے کہ جس نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کام کر کے آئے ہو، کوئی نیکی بتاؤ۔ بندے کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، یا شاید ہوگی تو اس کو یاد نہیں آئے گی، بڑا سوچے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو وہ اپنی نیکی پیش کرے گا نا وہ کیا ہوگی؟ وہ کہے گا اللہ اور تو میرے ذہن میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں یہ مجھے ایک نیکی یاد ہے کہ میں جب لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا نا تو قرض لینے میں ان پر سختی نہیں کیا کرتا تھا۔ کسی کو قرض دیتا تھا، وہ مصیبت میں ہوتا تھا، تنگی میں ہوتا تھا، میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، یہ
مجھے یاد ہے کوئی جو میں بندوں کے ساتھ اچھائی کیا کرتا تھا تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو آخرت میں بھی اسی طرح ڈیل دے دو اور معافی دے دو۔ تو کسی معمولی سے معمولی نیکی کے کام کو ہلکا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا نظام رحمت یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ 10 سے اس کو ضرب دے کے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور صرف 10 نہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر نیکی کو 1 سے لے کے 700 گنا تک ہر آدمی کے ماحول، اس کے اخلاص، اس کے جذبے، اس کی محنت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ایک نیکی 1 سے لے کے 700 گنا تک جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، کہا کہ جو گناہ کرتا ہے، جو بدی کرتا ہے، صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے سے اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ابھی کی نہیں اور ممکن ہے نہ کر سکے، مگر اس نے دل سے ارادہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ اس کی 1 نیکی فوری طور پہ لکھ دیتے ہیں۔ اور اب نظام عدل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر اس نے بدی کا بھی سوچا ہے تو بدی بھی 1 لکھ دی جائے، لیکن اللہ کا نظام عدل پہ نہیں ہے، نظام رحمت پہ ہے۔ اپنے بندوں پہ اللہ مغفرت کرتا ہے، معافی دیتا ہے۔ تو کہا جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے جب تک کر نہیں لیتا اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ کر لیتا ہے صرف 1 بدی لکھی جاتی۔ اگر چھوڑ دے اللہ کے ڈر سے تو یہ بدی نیکی بنا کے لکھ دی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، ارادہ کیا مگر خیال آیا کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا ڈر انسان کے ذہن میں، دل میں ہمیشہ اگر رہے، یہی روزے کا تقاضا ہے، یہی جنتیوں کی نشانی بیان کی۔ اور جو اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، ایک آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے بدلے میں ہمیں اللہ نے اپنی جنتوں اور باغات کے وعدے کیے ہیں، اور ان باغات کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ بیان کر دیا، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر پتہ ہے ہم نے کن کے لیے بنایا ہے؟ وہ لوگ جو زمین میں رہ کے بڑ بولے نہیں بنتے۔ بڑ بولا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو فن خواں سمجھنا۔ 2 صرف باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ آخرت کے حقدار کون ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ آخرت سے مراد جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کا مستحق ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں نہ تو بڑائی، بلندی کا تصور ذہن میں لاتے ہیں اور نہ ہی زمین میں فساد کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت انجام جو ہم نے بہتر رکھا ہے وہ کن کا ہے؟ متقین کا۔ متقین کا بھی یہی معنی ہے۔ تو آخرت اللہ نے 2 باتیں بیان کی، ایک تو بندہ مسلم میں تکبر، فخر، غرور، کبر یہ نہیں آنا چاہیے، اور تکبر محض یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو محض بڑا سمجھوں اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھوں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات آ جائے، دین کی بات کا پتہ چل جائے، ماتھا وہاں پہ ٹیک دیں، اپنی رائے، اپنی ضد، اپنی انا کو پیچھے کر دیں، یہ ہے عاجزی۔ اور اگر میں کہوں نہیں میری بات ہے جناب، یہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ ایسے کیوں ہو گیا ہے، جہاں پہ میں آ گئی تو سمجھیں سارے دین، سارے اخلاق جو ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس دین کی ابتدا اگر آپ کہیں نا، روحانیت جو ہے، روحانیت، ہمارا وجود 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جس طرح جسم کی غذا ہے
اور اگر کوئی بندہ نہ کھائے پیے تو کمزور ہوتا ہے اور ایک وقت کے بعد اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا اللہ نے رکھی، اور جو بندہ روحانی طور پہ مر جائے وہ اللہ کی نگاہ میں جسمانی طور پہ مرے ہوئوں سے زیادہ بدتر ہے۔ تو روحانی جو قوت ہے، روح کی جو طاقت ہے، روح کی عبادت کی جو تازگی ہے، وہ انا پرستی کو کراس کرنے میں، انا کو مار دینے میں۔ حق بات وہ کوئی بھی کرے، یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بات کس کی جا رہی ہے۔ شیطان بھی اچھی بات کر دے تو کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہیں گے نہیں تو ابلیس ہے، تیری بات نہیں مانی؟ شیطان کی بھی اچھی بات مانیں گے۔ اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ کسی بڑے کو کہہ دے کہ سچ بولو، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچہ تو ابھی پرائمری کا ہے، بچہ کون سا مولوی صاحب ہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ بات وہ کتنی بڑی کر رہا ہے۔ صحابی جب مال کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقرر کیا تھا، ایک دن آدمی آیا چوری کرتے، پکڑا گیا، من سماجت کی صحابی نے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابی سے پوچھتے تھے بتاؤ رات چور آیا تھا کیا بنا؟ اللہ کے رسول اس نے بچوں کا واسطہ دیا، من سماجت کی، اللہ کے رسول میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر دھیان سے رہنا، آج پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر آ گیا، پھر پکڑ لیے صحابی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی نگرانی کر رہے تھے، کہنے لگے آج تو نہیں تمہیں چھوڑوں گا۔ پھر من سماجت کی، پھر چھوٹ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آج پھر محتاط رہنا، آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر آ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج تو تمہیں ہر صورت میں لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا چھوڑ دو، ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ایسی دعا بتاتا ہوں، یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، اللہ ہر چیز کی حفاظت خود عرش سے کرنے لگ جائے گا۔ اور اس نے کون سا وظیفہ بتایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بہترین وظیفہ ہے، قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کو زبانی یاد کیجیے، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھنا، گھر بار کی حفاظت کے لیے، گھر سے نکلنے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے اس کا پڑھنا بہترین وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا ابو ہریرہ اگلے دن آئے، سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تو جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا۔ بات جو بھی سچی کرے، جو آپ کو حق بات بتا دے، تو ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے لا یریدون علوا، پھر وہ ان کے آگے ڈٹ نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے، فوری طور پہ واپس پلٹ آتے۔ یہی ہے عاجزی، انکساری، تواضع۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان کیا جو بلند ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نظام میں بلندی یہ ہے کہ جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو سمجھے نہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ شہرت، یہ تکبر، یہ بڑائی کسی اعتبار سے ہو، چاہے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے جیسا عالم کوئی نہیں، چاہے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس جتنی دولت ہے باقی تو سارے غریب مسکین فقیر، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور چاہے کوئی اپنے حسن پہ تکبر کرے۔ تکبر جب آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر، الکبر ردائی، تکبر اور بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، جس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے۔ تو آخرت کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی؟ پہلی بات کہی لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑائی، بلند و بالا اور تکبر کا اظہار نہیں کرتے، نہ بول کے نہ عملی طور پہ۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی بھی انسان کی بربادی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے
کہ تم اپنے کسی بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھو۔ اللہ نے آپ کو انعامات دے دیے، اللہ نے آپ کو اچھی کوٹھی، اچھا گھر دے دیے، آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ، کوئی اختیار دے دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو ان کی غربت کی وجہ سے، یا ان کی ذات پات جو ہم نے نچلی ذاتیں بنائی ہوئی ہیں کسی اور ذات میں ہونے کی وجہ سے لوگوں سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اور دوسری بات فرمائی وہ زمین میں فساد بھی نہیں کرتے۔ فساد کا کیا معنی ہے؟ جب کسی کا حق ہم نے غصب کیا تو زمین میں فساد سمجھیے کہ ہم نے بپا کر دیا، اور لوگوں کے حق ہم پہ کئی اعتبار سے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کا مال لینا کسی بھی غلط طریقے سے، چاہے وہ وراثت کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، کاروبار میں چیز بیچتے ہوئے غلط بیانی کرنا ہو، یہ سارے کے سارے بندے کے وہ حق ہیں جو ہمارے ذمے لگائے گئے کہ ان حقوق کو تم نے پورا کرنا ہے۔ نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو مالی طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ کسی کو اس کی عزت کو داغدار کر سکتے ہیں۔ کئی بار عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بڑی کسی کی اگر عزت داغدار ہو سکتی ہے نا تو وہ یہ ہے کہ کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دی جائے۔ بدکاری کی تہمت اللہ رب العزت نے 80 کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔ 4 گواہ اگر نہیں کو لے کے آیا 80 کوڑے اس آدمی کو لگائے جائیں۔ اس سے بڑا لوگوں کی عزتوں کا تحفظ میں نہیں سمجھتا کسی اور بات میں ہو سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جناب میری ایک دوست سے لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میرا باپ تو بڑا ہی اچھا تھا، میرا باپ تو بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا۔ اب کئی بندے ہوتے ہیں بڑے بینا قسم کے، دانا قسم کے، وہ اشاروں میں بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کی تعریف کر کے اس نے دراصل میرے باپ کو گالی دینے کی کوشش کی ہے۔ صحابی شکایت لے کے آ گئے حضرت عمر فاروق کے پاس کہ اس نے اپنے باپ کی تعریف کر کے اس نے میرے باپ کو گویا کہ گالی دی ہے۔ اس نے کہا میرا باپ تو بڑا اچھا تھا، پتہ نہیں تمہارا باپ کیسا تھا۔ یعنی اس نے کہا تو نہیں کہ تیرا باپ پتہ نہیں کیسے تھا، لیکن اس کی باتوں سے وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے لگا ہے کہ اس نے میرے باپ کو گالی دی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے بظاہر ایسا کچھ نہیں لگتا، مگر پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ جناب جب لڑائی میں کوئی یہ کہے نا کہ میرا باپ بڑا ہی اچھا تھا تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تیرا باپ کیسا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کو بلا کے 80 کوڑے لگوائے، 80 کوڑے، اور اس نے دوسرے کے باپ کو گالی بھی نہیں دی تھی۔ اور ہم تو اللہ معاف کرے دوسروں کے ماں باپ کو گندی اور ننگی گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک نہیں سارا دن ہی غیبت میں گزر جاتا ہے، اور پھر بھی خوش ہیں جناب بڑے پکے دیندار اور ایمان والے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایمان جو ہے نا، ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں حکم دیا گیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کی تعلیمات کا بھی بیٹھ کے سوچیں، غور کریں، بہت ہلکی اور معمولی ہے، بہت زیادہ جبر نہیں کیا اپنے بندوں پہ۔ شاید ہم یہ سمجھیں کہ دین پہ چلیں گے، اسلام پہ چلیں گے، ایمان میں داخل ہوں گے تو پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کچھ فرائض اللہ کے ہیں اور کچھ فرائض بندوں کے ہیں، اور ہمیں حکم دیا کہ ان فرائض کو پورا کرو، جو نفل چیزیں ہیں، ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ کرو گے تو تمہیں اجر مل جائے گا، مگر فرائض پہلے ہیں، ان فرائض پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہی تقوی کا، یہی روزے کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اور کیا کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں بھی یہی بات کہی، والعاقبۃ للمتقین، اور تقوی یہی ہے، ہر لمحے میں، ہر پل، پورا سال، رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینے، کوئی بھی غلط کام جب بھی کرنے لگیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ اس کام کے کرنے سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی باہر کیف ختم ہو جانی ہے، اور یہ آخرت کے مقابلے میں کتنی ہلکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا
کہ جس طرح ایک سمندر ہو اور اس میں سے آپ انگلی کو ڈبو دیں تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی ساری آخرت ہے۔ اور اللہ نے سورہ طٰہٰ میں جو مجرمین ہے نا ان کا ایک قصہ بیان کیا ہے، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ جب سور پھونکا جائے گا نا قیامت کی بالکل آخری نشانی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرمین کو نیلی آنکھوں کے ساتھ جمع کر کے لائیں گے۔ نیلی آنکھیں، یہ مجرمین کی اللہ کے باغیوں کی وہ نشانی ہوگی جو دور سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو ذہن نشین کراتا چلا جاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول آپ کے امتی کیسے پہچانے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے، غرم محجلین من آثار الوضو، ان کے جو اعضاء ہوں گے وضو والے یہ چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں کہا کہ وضو کے اعضاء دھونے میں اگر ان اعضاء کو بڑھانا چاہو تو کر لو، فلیفعل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجرمین آئیں گے نا نیلی آنکھیں ہوں گی، دور سے پہچانے جا رہے ہوں گے، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں بات چیت کریں گے، کہیں گے یار یہ دنیا میں تو لگتا ہے ہم میں 10 کو دن نہیں رہ کے آئے ہیں۔ نحن اعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم تو ان کی سرگوشی کو بھی سن رہے ہوں گے، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان میں سے جو سمجھدار بندہ ہوگا نا، سمجھدار دین جو آدمی کو بینا، وہ کہے گا کہ 10 دن بھی نہیں رہ کے آئے ہو بلکہ ایک دن رہ کے آئے ہو، ایک دن۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، جب پوچھا جائے گا نا کتنے سال رہ کے آئے ہو، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بندے کہیں گے اللہ ایک دن رہ کے آئے ہیں یا دن کا بھی کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جو اللہ کی نگاہ میں ایک دن بھی پورا نہیں ہے، اس دن کو، اس زندگی کو بنانے کے لیے آخرت کو تباہ کر دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں کامل مسلمان بنا دے، اور اللہ نے جو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ ہمیں اسلام میں پورے کے پورا داخل کر دے، اللہ ہمیں ان دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اللہ یہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔